رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ روزے رکھنے کے کچھ آداب ہیں کہ انسان جب روزہ رکھے تو کچھ باتوں سے اسے اجتناب کرنا چاہیے، ان باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے جب روزہ رکھے گا۔ میرے اور آپ کے نبی رحمت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ خالقی کائنات بندے کا تقوی دیکھتے ہوئے اس روزے کے مطابق اس کو ثواب دے رہا ہوتا ہے۔ جن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے روزہ گزارنا ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو کہ زبان کو بری باتوں سے بچایا جائے، وہ چیزیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، غیبت، چغلی، ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ رذائل اخلاق جن کے اختیار کرنے سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، ان سے بچنے کا حکم ہے۔ تو رمضان المبارک میں تو ہمیں اس سے زیادہ بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزے کی روحانیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ زبان کا روزہ ہو، یعنی گالی گلوچ نہ کیا جائے، غیبتیں، چغلی اور جھوٹ نہ بولا جائے، تو یہ ایک روزے کا ادب ہے۔ دوسرا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی جائے، ان سے وہ تمام چیزیں نہ دیکھی جائے جن سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اس طرح کی ویڈیو جس میں نامحرموں کے معاملات آ رہے ہیں یا جن کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ایسی چیزوں کو نہ دیکھا جائے، اور گندی اور فحش تصاویر، ویڈیوز کو نہ دیکھیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے روزے کی روحانیت ختم ہو جائے گی۔ سامعین و حاضرین، حالت روزہ کے اندر اپنے کانوں کو بری باتوں سے بچائے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنائی دینی چاہیے، خالقی کائنات کا عطا کیا ہوا قرآن سنائی دینا چاہیے۔ اس میں کسی کی تعریفات کے الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے، اور اپنے کانوں کو گانے جیسی نحوست سے بچانا چاہیے۔ جب آپ یہ تمام چیزیں کر لیتے ہیں تو خالق کائنات اس بندے کے تقوی کے مطابق اس کو اجر و ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ سامعین و حاضرین، اپنے دل کو گندے خیالات سے پاک رکھیں، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جنت 2 قدموں پہ ہے۔ یہ نفس کنٹرول میں آ جائے نا تو بزرگ فرماتے ہیں جنت 2 قدموں پہ ہے۔ ایک، اگر تو اپنے نفس پہ رکھ لے گا تو دوسرا خود بخود تیرا جنت میں چلا جائے گا۔ تو دل کو گندے خیالات سے بچایا جائے، اس کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات جو روزے کے عالم میں ہونی چاہیے کہ جسم کے ہر عضو کو گناہوں سے بچایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے جسم کے اعضاء کل قیامت کے دن ان باتوں کی گواہیاں دیں گے کہ یہ بندہ کون سا عمل کرتا رہا ہے۔ سورہ یاسین وضاحت سے یہ الفاظ بیان کرتی ہے کہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ گواہیاں دیں گے۔ تو رمضان المبارک میں ان اعضاء کے ساتھ اگر الٹے عمل کیے تو کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان کو بھی بچائے، اور پھر روزے میں ریاکاری سے بچا جائے، دکھاوے سے بچا جائے، یہ نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو سامعین و حاضرین، یہ وہ تمام چیزیں کہ جن کے کرنے سے روزہ متاثر ہوتا ہے۔ دکھاوا خالق کائنات کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات دکھاوے کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ اس لیے روزے کے اندر ہمیں اپنے جسم کے اعضاء کو بھی بچانا ہے۔ یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، ان تمام چیزوں سے بچانے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ جب ہم یہ عمل کر لیں گے، ان کو بچا لیں گے، تو خالق فرماتا ہے میں اپنی شایان شان بندے کو اس کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو یہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں ہمیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے، یعنی ان باتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے روزے کو گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکتیں، رحمتیں لوٹنے کی خالق کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔